السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 24 شروع کر رہے ہیں۔ قسم کھانے کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ بلا وجہ بات پر قسمیں کھانا یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور اس نے کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کے عزت اور جلال کی قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، تو قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ اگر خدا کا نام نہیں لیا، فقط اتنا کہہ دیا کہ میں قسم کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں کہ فلاں کام نہ کروں گی، تب بھی قسم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے یوں کہا کہ خدا گواہ ہے، یا خدا کو گواہ کر کے کہتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں یا کہتا ہوں، تب بھی یہ قسم ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، کلام مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کر دی تو قسم ہو گئی، اور اگر کلام مجید کو ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو قسم یہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے یوں کہا کہ اگر فلانا کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، بے ایمان ہو جاؤں، یا اس طرح کہا کہ اگر فلانا کام کروں تو میں مسلمان نہیں، تو یہ بھی قسم ہو گئی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ایمان نہیں جائے گا، ایمان باقی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر فلانا کام کروں تو ہاتھ ٹوٹیں، کوڑی ہو جائے، بدن پھوٹ نکلے، اللہ کا غضب ٹوٹے، آسمان پھٹ پڑے، دانے دانے کا محتاج ہو جائے، خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، اگر فلانا کام کروں تو سور کھاؤں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، قیامت کے دن اللہ اور رسول کے سامنے زرد روح ہوں، ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے خلاف کر دیا تو کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 7، خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ کی قسم، اپنے پیاروں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، اپنی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانے کے بعد اس کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، یا یوں کہہ دیا کہ فلانی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، تو اس کے کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، البتہ یہ قسم ہو جائے گی، اور اگر اس نے وہ چیز کھا لی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9، کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے کسی نے تم سے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم یہ کام ضرور کرو، تو یہ قسم نہیں ہوتی، اور اس کے خلاف کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، جیسے کوئی اس طرح کہے کہ خدا کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہ کروں گی، تو یہ قسم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تو عزیز طلباء، مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم کے ساتھ اس نے انشاءاللہ کا لفظ بھی کہہ دیا، تو جیسے کوئی اس طرح کہے کہ خدا کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہ کروں گی یا نہ کروں گا، تو یہ قسم نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 11، جو بات پہلے ہو چکی اس پر اگر جھوٹی قسم کھائی تو یہ بڑا گناہ ہے، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نے تو نماز پڑھی ہے، یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور پوچھا تو کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نے تو نہیں توڑا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس دن رات اللہ سے توبہ استغفار کرے، اپنا گناہ معاف کرا لے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
باقی غلطی اور دھوکہ میں اگر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ خدا کی قسم ابھی فلاں آدمی نہیں آیا، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ سچی قسم کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، پھر معلوم ہوا کہ اس وقت وہ آ گیا تھا تو معاف ہے، اس میں گناہ نہ ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر ایسی بات پر قسم کھائی کہ جو ابھی ہوئی نہیں ہے بلکہ آئندہ ہونے ہے، جیسے کوئی کہے کہ خدا کی قسم آج پانی برسے گا، خدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، پھر وہ نہیں آتا اور پانی بھی نہیں برستا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج قرآن ضرور پڑھوں گا، تو اب قرآن پڑھنا اس پر واجب ہو گیا، نہیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلانا کام نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، تو وہ کام کرنا درست نہیں ہے، اگر کرے گا یا کرے گی تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 14، کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلانے کی چیز چرا کے لانی ہے، چرا لاؤں گا، خدا کی قسم آج نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں بولوں گا، تو ایسے وقت قسم کا توڑ دینا واجب ہے، اور توڑ کے کفارہ دے دے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ قسم توڑ دے اور کفارہ بنتا ہے، کفارہ دے دے، اگر اس نے قسم نہ توڑی تو اس پر گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، کسی نے یوں قسم کھائی کہ آج میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، پھر بھولے سے کھا بھی لی اور قسم یاد نہیں تھی، یا کسی نے زبردستی منہ چیر کر کھلا دی، تب بھی اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 16، غصے میں قسم کھائی کہ تجھ کو کبھی ایک کوڑی نہ دوں گی یا نہ دوں گا، پھر 1 پیسہ یا 1 روپیہ دے دیا تو تب بھی قسم ٹوٹ گئی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں تک عزیز طلبہ یہ قسم کا بیان تھا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد قسم کے کفارے کو بھی ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں ان مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔